الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنتیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان جنتیوں کو کن کن انعامات سے نوازیں گے۔ جنتی جو ہے وہ تختوں پہ جو ہے وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، میوے ہر طرح کے اور جو کچھ وہ چاہیں گے، بیویاں ان کی ساتھ ہوں گی، دودھ نہر کی دودھ شہد کی نہریں، اور پھر جب کہا گیا جو وہ چاہیں گے ما یدعون، جو وہ کہیں گے، جو ان کے ذہن میں آئے گا، اور پھر جب اس طرح جو ہے وہ عیش و آرام میں جو ہے وہ مشغول ہوں گے، بالکل کسی طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا، تب جو ہے وہ آسمان سے نور کا ایک حالہ جو ہے وہ نمودار ہوگا اوپر سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو۔ جنتی کہیں گے اب اور اس سے بڑھ کے کیا ہونا یا اللہ، تو نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں جنتوں میں بھیج دیا، اب یہ عبدالعباد ہے، اس سے بڑھ کے خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور خوشی سے نوازیں گے، پھر اپنا دیدار فرمائیں گے۔ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، تمام لذتیں جنتی بھول جائیں گے، اس جیسی لذت ان کو کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوا، اب رہو یہاں پہ عبدالعباد زندگی میں۔ یہاں کی چند گھڑیاں اگر ہم جو ہے وہ گزار لیں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اوکھے سوکھے ہو کے ہم یہاں سے نکل جائیں، پھر آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ نے کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا۔ اور جو اللہ کے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، ان کا انجام جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ وَأَمْتَازُ الْيَوْمَ، اور امتیاز ان سے، امتیاز کا مطلب الگ ہو جانا، اور الگ ہو جاؤ ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے گناہ گارو۔ مجرم واحد ہے، وانون جمع کی ہے، ایھا المجرمون، یہاں پہ جو ہے وہ ایھا لایا گیا ہے لفظ، اس کا مطلب ہے وہ خاص گناہ گار، وہ خاص گناہ گار، عام نہیں، یہاں پہ خاص گناہ گار، وہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اوروں کو کھڑا کیا، وہ جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنائے، وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے وہ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بنا دیا، اپنی مرادیں منتیں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے لگ پڑے، اور سجدہ جو ہے وہ سجدہ شکر کسی اور کے لیے کرنے لگے۔ باقی چھوٹے موٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت ہے۔ جب پڑھا نا ہم نے سلام قول من رب الرحیم، کہ رب کی طرف سے جو بات ہوگی وہ سلامتی والی ہوگی اور سلام ہوگا، تو اے خاص مجرموں، عالم کیا نہیں، احد، احد کیا نہیں میں نے عہد علیکم کیا تھا، لیا تھا تم سے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا وعدہ لیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، کہنے لگے اس وقت سارے، قالو بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ وہ عہد ہے جس کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے۔ ایک وہ عہد تھا جو جس وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری مخلوق کو، ساری روحوں کو پیدا کیا گیا اور یہ عہد لیا گیا، اور دوسرا عہد جب ہم پیدا ہوتے ہیں پہلی آواز اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے۔ ہم ہر نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہی عہد ہے، یہی اوت ہے۔ کیا یہ عہد نہیں دیتے ہم ہر نماز میں، ہر تشہد میں بیٹھ کے یہ عہد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ عہد دے رہے ہوتے ہیں تو کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کیا ان لا تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرنا، الشیطان، شیطان کی۔ دیکھیے ہم ڈائریکٹ تو کبھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی ہندو، کوئی دوسرا، کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف یہ کہ اس نے کچھ چیزوں کو جناب جو ہے ان کی کچھ بتوں کو منسوب کر دیا ہے، کسی نیک لوگوں کی روحوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے جو ہے وہ اجسام کے ساتھ، اور ان سے منسوب کر کے ان کی عبادت، بلا واسطہ عبادت وہ کرواتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے رکتی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہاں بھی اگر ہم اس کو پڑھیں ان لا تعبدو کے بعد ان لا تطیعوا الشیطان پڑھیں، کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، عبادت نہیں کرتے، شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی طرف چلنا ہی اللہ کی راہ سے ہٹ جانا ہے۔ کیا عہد لیا تھا تم سے کہ نہ تم شیطان کے پیچھے چلنا، انہو، بے شک وہ، لکم، لیے تمہارے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، ڈکلیئرڈ ہے
کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے مالک کو چھوڑ کے اس راندہ درگاہ، اس ملعون کے پیچھے چلتے ہو جو یہ عہد کر کے آیا تھا کہ میں تم کو جو ہے وہ اللہ کو جو ہے اللہ کی راہ سے جو ہے وہ بھٹکاؤں گا، اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری مخلوق ہے، یہ نہیں بھٹکے گی۔ تم اللہ کا مان توڑ رہے ہو، تم اللہ کی راہ چھوڑ کے اس کے پیچھے چل رہے ہو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ عبادت کرنا صرف میری، کسی اور کے سامنے مت سر جھکانا، کسی اور سے ہاتھ مت پھیلانا کسی کے سامنے۔ تمہارا سر جھکے تو صرف میرے خاطر جھکے، تمہارا خون بہے تو صرف میری خاطر بہے۔ وَإِنِّي عِبَادُونِی، اور عبادت کرنا صرف میری۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ دیکھیں کیٹیگریکلی ڈیفائن کر دیا گیا ہمارے لیے کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، صرف میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہی اللہ نے ہم سے چاہا ہے، اور تو ہم سے اللہ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ تحقیق، عدلہ اس نے گمراہ کیا، دلہ ضاد لام لام جس کا معنی ہوتا ہے بے راہ کرنا، گمراہ کرنا، اور بلا شبہ اس نے گمراہ کیا منکم، تم سے، جبلن کثیرا، بہت سی خلقت کو۔ جبلن اس خلقت اس کو کہتے ہیں جو شعور رکھنے والی ہو، احساس رکھنے والی ہو، سمجھنے والی ہو، لیکن سمجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ کے چھوڑ کے جو ہے وہ اس طرف چل پڑی۔ اس نے تم میں سے بہت ساری خلقت کو گمراہ کر دیا، بے راہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تمہیں عقل نہیں تھی؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے تھے؟ تم نے اللہ سے عہد کیا، اس عہد کو تم توڑ رہے ہو۔ کیا توڑا تم نے؟ اللہ نے تمہارے لیے کتاب بھیجی، اللہ نے تمہارے لیے نور بھیجا، اور پھر اس نور کو لے کے آنے والا بھیجا، لیکن تم نے نہ اس نور کے لانے والے کی بات سنی، نہ اس نور کی بات سمجھی، اور تم جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی کوئی شہادت نہیں تھی، جبکہ میں نے تمہارے پاس جو بھیجا تھا اس کی شہادت تھی، گواہی تھی اس کی۔ تم اس طرف نہیں چلے، بے شہادت چیز کے پیچھے تم جو ہے وہ چل پڑے۔ کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ سمجھ نہیں آئی تھی تمہیں؟ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، وہ جو کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے تھے، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ اگر تم اس صراط مستقیم پہ نہیں چلو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، تو یہ جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ تم کہتے تھے کس نے جہنم دیکھی؟ مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گے، اس کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کیوں اٹھا دیکھا ہے؟ آج تو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ایسے قصے کہانیاں سناتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، اور پڑھ کے آ کے جو ہے وہ ہمیں پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہے جہنم کا جھٹلانا، کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے یہ ہے اس جہنم۔ اصلاحا، داخل ہو جاؤ اس میں، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما کنتم، بسبب اس کے کہ تھے تم، تکفرون، انکاری، اس قرآن کے انکاری، اس اللہ کے انکاری، اس دن کے انکاری، اس کے رسول کے انکاری۔ یہ تین انکار ہیں، اللہ کا، اس کے رسول کا، اور آخرت کا۔ جس نے اس کو جھٹلا دیا اس کے کہا جائے گا اصلاح۔ یہی وہ خاص مجرم ہوں گے جو ان تین چیزوں کے جو ہے وہ منکر ہوں گے۔ اور پھر جس دن یہ ڈالے جائیں گے وہاں پہ، کلما القی فیہا فوجن، جب ایک جماعت جو ہے وہ اس جہنم میں ڈالی جائے گی، سالہم خزنتھا، پوچھے گا اس کا دروغہ، اس کا جو ہے وہ چوکیدار، الم یاتکم نذیر، کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو یہ راہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے؟ کسی نے تمہاری انگلی پکڑ کے سیدھے راہ پہ نہیں چلایا تھا؟ اس وقت کہیں گے، قالو، کہیں گے، بلا، ہاں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ڈرانے والا، وہ ہم نے سنا تو تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ جس راہ پہ وہ چلانا چاہتا تھا ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، اس راہ پہ چل پہ تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ ہم جو ہے وہ پورا دن بھوکھا رہے ہیں، یہ دن میں 5 دفعہ مسجد جائیں ہم؟ اگر ہم نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ہماری دکانداری کیسی چلے گی؟ اگر ہم نے ملاوٹ کرنی چھوڑ دی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمیں تو گھاٹے پڑیں گے۔ فکذبنا، جھٹلا دیا ہم نے ان کو۔ اور قلنا، اور کہا ہم نے،
ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں۔ آج بھی ہم انہی باتوں پہ ہیں کہ سود نہیں ہوگا تو ہماری معیشت کیسے چلے گی، ہمارا تو ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اگر میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو میں شام کو جو ہے وہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں بچے گا، میں ایماندار سی چیز بیچوں گا، جائز منافع رکھوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ہم نے اس حرام کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنا لیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اس حرام حلال کا تمیز کھو بیٹھے ہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے، اس کا سورس ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہے وہ جٹلانا، اور جٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے چلے جائیں پھر ہم، اور کہا کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور کہیں گے کاش اگر ہم سنتے اس وقت اور یا ہم عقل ہوتی، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جو ہے وہ اس جہنم میں تو نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پھر اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اس دن اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تمہیں کہا جا رہا ہے بدونی ھذا صراط مستقیم، کہ تم صرف میری عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ، اور یہ سیدھا راستہ صرف یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ باقی سارے راستے جہنم کے راستے ہیں۔ شیطان پہلے دن سے اس ہزاروں اس نے علیحدہ راستے جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہیں، ہزاروں جگہیں اس نے اور جو ہے وہ دی ہیں، مذہب اور نکالے ہیں، ہزاروں جو ہے وہ ڈھکوسلے اس نے تمہارے سامنے کھڑے کیے ہیں، ہر دور میں اس نے بہکانے کا کام کیا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہی راستہ رہا ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کا راستہ، وہ راستہ ہے رسول کا راستہ، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی رسی۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دی، جس کی بھی ہم نے بات مانی وہ شیطان کی بات ہے، اپنا نفس ہے، بیوی بچے ہیں، وطن ہے، شخصیت پرستی ہے، کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہم پٹری سے اترے نہیں، اس قرآن اور سیرت کا راستہ چھوڑا نہیں، ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ دیکھیے ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ اپنے تئیں فیصلہ کر سکیں کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ اللہ نے اگر اتنی عقل ہوتی تو پھر اللہ نبی کیوں بھیجتا؟ اللہ جو ہے وہ کتابیں کیوں اتارتا؟ اللہ نے ہمیں اس شعور میں دکھانے کے لیے کہ یہ تمہارے سامنے راستہ ہے، یہ قرآن ہے، تمہیں اس راہ پہ چلنا ہے۔ دیکھیے تین ہی سوال ہیں، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا، پورا قرآن اسی چیز کا احاطہ کرتا ہے، چوتھی کوئی بات نہیں ہے قرآن میں، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے آخری نبی، قرآن اللہ کی سچی کتاب، آخرت ایک حقیقت، ان چیزوں پہ ایمان ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی جگہ پہ ہم جو ہے وہ پٹڑی سے اترتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یا ابو موسیٰ ہے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے، اور بہت زیادہ مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کے مسوڑے مبارک جو ہے وہ باہر دکھائی دینے لگے۔ تو پوچھا صحابہ سے، پتا میں کیوں مسکرایا؟ تو کہا یار اللہ کا رسول اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ کہتے میں اس شخص کے بارے میں سوچ کے ہنسا کہ وہ شخص روزے قیامت کہے گا اللہ تو نے کہا تھا نا تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا روزے قیامت، اللہ کہے گا ہاں میں نے کہا تھا، تو اللہ میں تو پھر گناہ کیتا نہیں۔ اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، تیری میرے پاس جو شہادت دیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا یہ کرامن کاتبین ہے، اللہ میاں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا جی پھر کس سے گواہی دیں؟ صرف میرا نفس گواہی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے تیرے نفس سے گواہی لے لیتے ہیں، اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ ہاں جی، اس کے بعد پھر ہاتھ بول لیں گے ہاں جی یہ اس نے فلاں کام مجھ سے کیا تھا۔ یہاں پہ تو دو چیزوں کا ہی ذکر ہے، الجوم آج کے دن، نختمو ہم مہر لگا دیں گے، ہم نہیں پڑھے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یہ خاتمہ وہی ہے جس کا معنی ہے کہ مہر لگا دینا، بند کر دینا۔ نختم اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہوں پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے۔ وتکلمنا، اور وہ کلام کریں گے ہم سے، کیا کریں گے کلام؟ ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے ارجلہم، پاؤں ان کے، بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں، یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ہر چیز گواہی دے گی وہاں پہ اس وقت۔
آنکھیں کہیں گی اللہ مجھے بری نیت سے فلاں جگہ پہ دیکھتا رہا، کان کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ سنتا رہا، زبان کہے گی کہ یہ مجھ سے بولتا رہا، ہر چیز گواہی دے گی۔ اور پھر جب اس کا منہ دوبارہ کھولا جائے گا تو کہے گا لعنت ہو میرے جسم تم پہ، تمہیں بچانے کے لیے میں سب کچھ جھوٹ بولے اور تم جو ہے وہ ساری گواہی دے کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کسی چیز سے بچ سکیں گے، ہم کسی کو دھوکہ دے سکیں گے۔ آج کے دن تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں کسی کو۔ دیکھیں یہ رسوائیاں دنیا، آپ دیکھ لیجئے جو اس راہ سے ہٹتا ہے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل دیکھ لیجئے، ابو لہب دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے سارے ان لوگوں کو، اس دنیا میں دیکھ لیجئے انجام کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہے کہ ہم جب اس کی راہ چھوڑتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار، شیطان تو ہمیں لے کے خود دلاسا ہمیں دیتا، کسی کو کچھ نہیں پتہ گا۔ دیکھیے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ نے جس طرح ہمارے عیب یہاں پہ ڈھانپ رکھے ہیں، اور یقین کیجئے ایک حدیث میں ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن سے جو ہے وہ سوال جواب کر رہا ہوگا نا، تو اس مومن سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا، ہاں بھی سنا یہ کیا، ہاں جی کیا، مانتے ہو، مانتے ہو، اور یہ اکیلے میں ہوگا، کسی کے سامنے اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیا یہ غلطیاں ہوئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے معاف کر دیں، اور اس کی نیکیاں بڑے مجمع میں بتائی جائیں گی، اس نے یہ کیا تاکہ لوگ اس کے اوپر جو دیکھیں رشک کریں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ تھا، دنیا میں یہ کرتا آیا ہے۔ اور کفار جو ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، وہ یہاں بھی ذلیل ہوں گے، وہ وہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ مومنوں کی غلطیاں، مومنوں کی گناہ جو ہوں گے، جن کے اوپر اللہ نے رحم کرنے کا ارادہ کیا ہوگا، یہ دو بدو اللہ سے بات